اس کی حکومت اور بادشاہت کی ابتدا میں یہ واقعہ ہے ان والد یزدجرد الافیم کہ اس کا والد یزدجرد اسیم جو بہت گناہ گار تھا، اس کو لئیم اور برے اخلاق والے سے یاد کیا جاتا تھا۔ سلمہ وهو صغیر الی المنذر بن نعمان، یزدجرد نے اپنے اس بیٹے بہرام جور کو جب کہ وہ چھوٹا تھا منذر ابن نعمان کے حوالے کیا، ملک العربی جو عرب کا اس وقت بادشاہ تھا، لیتولی تربیت ہو تاکہ وہ اس کی تربیت کی ذمہ داری لے لے، یعنی اس شہزادے کی تربیت کرے، ویخرجہ اور اس کی تربیت کرے۔ تخریج کے معنی بھی تربیت کرنا، ادب سکھانا، اس کو ادب سکھا دے۔ ففعل ذلك، تو منذر نے یہ کام کیا، یعنی اس کو ادب سکھایا، تربیت کی۔ فلما کبر، جب بڑا ہوا یزدجرد، علمہ الفروسیہ، اس کو گھڑ سواری سکھائی۔ واللہ تعالیٰ قد رکب فیہ، اور اللہ تعالیٰ نے شاہ سواری کی صفت اس کے اندر رکھ دی تھی۔ رکبہ ترکیب، اس سے اس کو مرکب بنایا، یعنی اس میں رکھی ہوئی تھی۔ وحی لبلوغ آتا، اور اس کو تیار کر دیا اس کی انتہا تک پہنچنے کے لیے۔ ثم جاء بہ الی والدی، پھر اس کو لے آئے والد کے پاس۔ وعرض علیہ فروسیۃ، اور اس کی شاہ سواری اس کے باپ پر پیش کی جو بادشاہ تھا کہ دیکھو۔ ورمیہ وحدقہ فی حمل السلاح، اور اس کا تیر پھینکنا اور اس کا اسلحہ اٹھانے میں مہارت۔ ثم استنطقہ فوجدہ فصیحا فاضلا بارعا فی الالسن المتداولہ، پھر اس سے بلوایا، کہا کہ کھڑے ہو کے تقریر کرو، تو اس کو پایا باپ نے فصاحت والا اور فضیلت والا، بارعا فی الالسن المتداولہ، اور بہت باکمال تھا اس وقت کے رائج زبانوں میں، یعنی ان پر اس کو عبور تھا، جو بھی تھی، کوئی عربی، فارسی وغیرہ۔ فعجب بھی، تو والد بہرام جور اس بچے کی وجہ سے خوش ہوا۔ وانصرف المنذر فبقی بہرام عند ابیہ، منذر واپس چلا گیا اپنے علاقے میں، اور بہرام اپنے باپ کے پاس رہ گیا۔ لا یصف فی امر ولا یوسع علیہ فی نفقۃ، لیکن باپ نہ اس کو کسی کام میں استعمال کرتا تھا اور نہ خرچ کھلا اس کو دیتا تھا، اس میں بھی وسعت نہیں کرتا، تنگی رکھتا۔ وَيُحْجِبُهُ، اور اس سے حجاب میں رہتا، پردے میں، اس کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ وَيُقَصِّيهِ، اور اس کو دور رکھتا اپنے سے۔ وَيَغُضُّ عَنْهُ، اور اس سے چشم پوشی کرتا تھا، یعنی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھتا، اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ فَصَبَرَ حَتَّى وَرَدَ رَسُولُ الرُّومِ إِلَى يَزْدَجِرَ، تو اس نے صبر کیا بہرام جور نے، اور یہاں تک کہ روم کے بادشاہ کا ایلچی آیا، الی یزدجرد، یزدجرد کی طرف۔ فسألہ بہرام ان یشفع لہ عند والدی، بہرام نے اس سفیر سے درخواست کی کہ میرے والد بہرام جور کے پاس میری سفارش کرو کہ مجھے کچھ عہدہ دیں، یا کم از کم مجھ سے ملا کریں۔ ان یطلق سراحہ، کہ وہ اس کا راستہ کھلا چھوڑ دے، لیعود الی العرب، تاکہ وہ عرب چلا جائے۔ یہاں تم اس سے نہ کوئی کام لے رہے ہو، نہ اس کو پوچھتے ہو، تو پھر مجھے عرب واپس جانے دو، منذر ابن نعمان کے پاس میں چلا جاتا ہوں۔ فإنه قد اشتاق الیہم، اس کو شوق ہے عرب کے پاس جانے کا۔ فأذن له، باپ نے اجازت دی۔ فانصرف فقام مکرما عند المنذر، واپس چلا گیا اور اکرام اور عزت کے ساتھ منذر کے پاس رہا، حتی مات والد یزدجرد،
یہاں تک کہ اس کا باپ یزدجرد فوت ہو گیا. فاجتمعت زمال الفرس على رجل من اہل بیت المملکتی یسمى کسریٰ. فارس کے جو بڑے بڑے لوگ تھے حکومت کے، وہ جمع ہو گئے بادشاہ کے خاندان والوں میں سے ایک آدمی کے اوپر متفق ہو گیا جس کا نام کسریٰ تھا. فولوا علیم لکراہتہم فی یزدجرد اسوأ صورتی. انہوں نے اس کو اپنا حاکم بنا لیا یزدجرد کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ اس کا کردار برا ہے. ولم یریدوا ابقاء الملک علی ولدہ. اور انہوں نے باپ کو دیکھا بہرام جور کے والد یزدجرد کے کردار کو دیکھا کہ وہ برا تھا، تو اس کا جو بیٹا ہے بہرام جور وہ بھی باپ کی طرح برا ہوگا، تو انہوں نے ایک اور آدمی کو حکومت دے دی. فلما بلغ، یہ آگے پھر اس کا قصہ ہے کہ منذر کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے بہرام کو کہا کہ جاؤ اپنے باپ کی جگہ تم بادشاہ بن جاؤ. اور پھر اس میں ایک بڑا اس نے مقابلہ کیا شعروں، 2 شعر اس پر کہا گیا کہ جی جو ان شعروں سے مقابلہ کر لے ان کو پچھاڑ لے وہ بادشاہ بنے گا. اور وہ تو بزدل تھا، تو اس نے کہا کہ اب مجھے اجازت دو میں ان سے لڑوں. تو اس نے دونوں شعروں کو قتل کیا، تفصیل آ رہی، تو اس کے سر پر تاج رکھا.